حضرات محترم، یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو ہماری اور آپ کی نگاہوں سے گزر رہا ہے، اور اس عشرے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ، رمضان کا پچھلا حصہ یعنی دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس عشرے میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی گناہوں کو رب کی بارگاہ میں رکھے اور پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اپنی مغفرت کرا لے رب سے۔ یہ وہ عشرہ ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النیران، کہ رمضان کے 3 عشرے میں سے پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے جو ہماری اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا، دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اب انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لے، اپنے آپ کو کی مغفرت کروا لے، اپنے آپ کو رب کا مقرب بندہ بنا لے، رب کا خاص بندہ بنا لے، رب کا قرب اختیار کر لے۔ یہ ماہ مبارک صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو متقی بنانے کے لیے رب نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں، متقی ہو جائیں اور اللہ کا قرب اختیار کر سکیں۔ اور اسی ماہ مبارک میں ہم اور آپ خوب نیکیاں کرتے ہیں، لیکن جو ہی یہ مہینہ گزرتا ہے پھر ہماری حالت ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ آپ ملاحظہ بھی کر رہے ہوں گے کہ شروع رمضان میں رحمت والے عشرے میں مسجدیں کھچا کھچ بھری رہا کرتی تھی، لیکن آج وہی مسجدیں جو پوری بھری رہتی تھی آج صرف 3 صف 4 صف بس اتنے پر اختصار ہو گیا۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر عبادت کا شوق نہیں ہے، عبادت کا ذوق نہیں ہے۔ ہم یہ اپنے آپ کو نہیں سوچتے کہ ہم رب کا مقرب بندہ بن جائیں، رب کا قرب اختیار کر لیں۔ بس صرف چند دنوں کے لیے دکھاوے کی غرض سے، ہم تو اس کو دکھاوا ہی کہیں گے کہ دکھاوے کی غرض سے مسجدیں آتے ہیں، پھر اپنی ضرورت کے وقت مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے دل میں عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق رہنا چاہیے کہ ہم رب کی عبادت خلوص اور للہیت کے ساتھ کریں، پروردگار عالم کی عبادت اپنی منہمک اور اپنی لگن کے ساتھ رب کی عبادت کریں، اور یہ سوچ کر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پہ فرض کی ہے، ہم فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، ہم فرض کو ادا کرنے کی غرض سے کر رہے ہیں، ثواب اور ثواب کی نیت سے نہ کرے بلکہ اجر دینے کا وعدہ تو رب نے فرمایا ہی ہے کہ اے بندے تم میری طرف آؤ، میں تمہیں اجر دوں گا، جو مانگو گے میں اسے تمہیں عطا کروں گا۔ پروردگار عالم کو آپ راضی تو کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ کریم جب آپ سے راضی ہو جائے گا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ارشاد رب کا آپ ہی کے لیے ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، فکر مند مت ہو، شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ ساری خدائی، ساری مملکت، ساری عزت، ساری دولت، ساری ثروت، ساری حکومت سب تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی، بشرطے کہ تم مومن کامل ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی ضمن میں اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے وہاں رب نے اس سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن مقدس اٹھا کے بہت سارے مقامات میں اللہ نے زکوٰۃ کی فرضیت
کا اعلان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے رب نے نماز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چاہے کوئی بھی آیت جہاں پہ ذکر ہے آیت زکوٰۃ کی آیت کا، آپ اسے اٹھا کر دیکھیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقیموا الصلاۃ، بہت ساری جگہوں پر رب نے زکوٰۃ کے تذکرے کے ساتھ نماز کا سب سے پہلے تذکرہ فرمایا ہے۔ اے لوگو نماز پڑھو، اس کے بعد زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کے مال کی پاکیزگی زکوٰۃ سے ہوتی ہے، آپ اپنے مال کو پاک و صاف کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ ہے کیا؟ آپ کے مال کا یہ میل ہے، اور میل جب آپ اپنے مال سے نکال دیں گے تو آپ کا مال پاک و صاف ہو جائے گا، آپ کا مال منزہ و ستھرا ہو جائے گا، آپ کا مال اچھا ہو جائے گا۔ اور جب آپ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ مال آپ کے لیے باعث وبال جان بن جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کل قیامت میں اسی مال کو جس کی زکوٰۃ آپ نے نہیں نکالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کو سانپ اور بچھو کی صورت میں آپ کے گلے میں ڈالے گا، وہی مال آپ کے سامنے کھانے کے لیے رکھا جائے گا، اسی کو آپ کھانے کے لیے آپ کو دیا جائے گا میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ لیکن آج ہم نے زکوٰۃ کے مقصد کو فوت کر دیا ہے۔ آیت زکوٰۃ کس وجہ سے نازل ہوئی تھی؟ کیوں نازل ہوئی تھی؟ وجہ کیا تھی زکوٰۃ کی فرضیت کا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ کی فرضیت کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے طبقے میں جو غریب لوگ ہیں اس کی آپ امداد و اعانت کرے، اس کی آپ پرورش کرے، اس کی آپ اس مال سے دیکھ بھال کرے، تاکہ وہ سماج میں ایسا اٹھے کہ اس سال اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ اسے دے دی تو اگلے سال ہو سکتا ہے وہ زکوٰۃ دینے کا حقدار بن جائے۔ آج ہمارا معاشرہ غربت و افلاس کی زندگی میں گزار رہا ہے، ہم اپنے مال کی زکوٰۃ کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ کو اکٹھا ایک جگہ جمع کر لیا ہوتا، پہلے جس طرح بیت المال میں مال جمع ہوتے تھے، اصحاب مصطفیٰ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا جمع کرواتے تھے اور اس کے بعد اس سے غریب طبقے کے لوگوں کی امداد و اعانت کیا کرتے تھے، اس کی پرورش کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم نے اس کا مفہوم ہی الٹ کر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم نے 10,000 روپے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی تو ہم اسے اکٹھا کہیں نہیں دیں گے، بلکہ ہم یہ کہ 1,000 روپیہ فلانی جگہ، 1,000 روپیہ فلانی جگہ، 100 روپیہ اسے، 200 روپیہ اسے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کا بھلا نہیں ہوتا، کسی کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو اپنے معاشرے میں جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد ہم اپنے طبقے کے لوگوں کو دیکھیں، کون سب سے زیادہ غریب ہے، کون سب سے زیادہ غربت و افلاس کی زندگی گزار رہا ہے، اسے اتنا مال دیں تاکہ وہ کوئی کام دھندا کرے، کوئی بزنس کرے، کچھ اپنا کام کرے، اور اسی کام کے ذریعے وہ اتنا اس پیسے سے اپنے آپ کو سنبھال لے اور ترقی کی راہ پر چلے، تاکہ وہ اگلے سال زکوٰۃ دینے کا خود مالک بن جائے اور اپنے مال کی وہ زکوٰۃ خود لیا کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ کا حقیقی مقصد یہی تھا کہ ہمارے طبقے میں، ہمارے معاشرے میں جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، غربت و افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس کو اس پیسے سے کھڑا کریں، اٹھائیں اور اسے اس لائق بنائیں کہ وہ اپنا کام خود کر سکے اور وہ زکوٰۃ دینے کا مالک خود بن جائے۔ لیکن ہم نے اپنے زکوٰۃ کو رائیگاں کر دیا۔ کیا مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں؟ بہت پیسے ہیں، بہت پیسے ہیں۔ اگر مالدار اپنی زکوٰۃ گنتی کر کے اور صحیح تخمینہ لگا کر نکال دے اور اپنی قوم میں بانٹ دے تو آج کا وہ دور ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی غربت و افلاس کی زندگی نہیں گزارے گا۔ لیکن آج ہم اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کرتے، ہم تخمینہ نہیں لگاتے، ہم جوڑتے نہیں۔ یاد رکھیے، جوڑ کر مال کی زکوٰۃ نکالیے۔ اگر جوڑ کر مال کی زکوٰۃ آپ نے نہیں نکالی اور 1 روپیہ بھی آپ کی مال کا زکوٰۃ باقی رہ گیا تو یاد رکھیے وہ مال آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ یہی نہیں، دنیا میں تو آپ عیش و عشرت کی زندگی گزار لیں گے اس مال کے ذریعے،
اور لیکن قیامت کے دن اور قبر کے عذاب سے آپ کو کوئی نہیں بچا پائے گا، اس لیے کہ یہی مال سانپ اور بچھو کی صورت میں بن کر آپ کو ڈسیں گے، اور آپ کے سامنے یہی مال میدان محشر میں بھی کہیں گے میں تمہارا مال ہوں، تم نے مجھے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، اس لیے اس مال سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، رب کے سامنے اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے آپ کے پاس جتنا مال ہے آپ اسے جوڑ لیں کہ میرے پاس لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، جو بھی آپ کے پاس مال ہے اس کو جوڑ کر اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں، اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد آپ کم نہ کریں، بلکہ اگر 2 4 10 روپے زائد ہو جائے تو یہ آپ کے لیے صدقہ و خیرات بن جائیں گے، اور یہی 2 4 10 روپے جو زائد ہوں گے یہی آپ کے لیے قبر و حشر میں کام آنے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے ادا کیجئے تاکہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، ورنہ آپ نکال دیے 100 روپیہ اسے دے دیے، 200 روپیہ اسے دے دیے، تو ایسے کچھ نہیں ہوتا، اور جب آپ کی پوری مال کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی تو زکوٰۃ پھر ادا نہیں ہوگی اور وہ مال آپ کے لیے ستھرا نہیں بن پائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے زکوٰۃ نکالیے، صدقہ و خیرات کیجئے، یہ چیزیں ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے صدقہ و خیرات۔ آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے نام سے کسی نے صدقہ کیا، کسی نے خیرات کیا، تو مرنے کے بعد انسان کے اعمال منقطع ہو جایا کرتے ہیں، ختم ہو جایا کرتے ہیں، لیکن یہی صدقہ و خیرات ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتا ہے، انسان کے لیے راحت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ صدقہ و خیرات کیجئے، اپنے مال کی صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ ادا کیجئے، ورنہ جانتے ہیں زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا انجام ایک صحابی رسول حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ثعلبہ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ نبی کونین کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن فجر کی نماز کے بعد وہ دعاؤں میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے۔ جو ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے، حضرت ثعلبہ اٹھتے اپنے گھر کو چلے جاتے۔ اصحاب مصطفیٰ نے بارگاہ نبی میں شکایت کی، یا رسول اللہ، حضرت ثعلبہ ہیں، نماز تو آپ کے پیچھے ادا کرتے ہیں اور دعا میں شریک نہیں ہوتے، اور دعا میں شریک ہونا یہ عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی جڑ ہے۔ اگر آپ نے عبادت کی اور دعا نہیں کی تو ہو سکتا ہے آپ کی عبادت قبول ہو یا نہ ہو، اس لیے آپ دعا کر لیا کریں تاکہ رب آپ کی عبادت کو قبول کر لیا کرے، رب آپ کی عبادت کو قبول کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اصحاب مصطفیٰ نے شکایت کی بارگاہ نبی میں، یا رسول اللہ، حضرت ثعلبہ نمازیں تو آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں لیکن دعا میں شریک نہیں ہوتے۔ ایک دن میرے آقا نے نماز سے پہلے حضرت ثعلبہ جب آئے تو میرے آقا نے کہا ہے ثعلبہ نماز کے بعد تھوڑی دیر رک جانا۔ نماز ختم ہوئی، حضرت ثعلبہ رکے، نبی کونین نے ارشاد فرمایا، ثعلبہ تمہارے بارے میں شکایت ملی ہے کہ تم نماز تو ادا کرتے ہو لیکن دعا میں شریک نہیں ہوتے، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت ثعلبہ رونے لگے نبی کونین کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، بہت غربت و افلاس کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں، میرے پاس اتنے کپڑے نہیں کہ میں الگ اپنے لیے کپڑے بنواؤں، اپنی بیوی کے لیے الگ کپڑے بنواؤں۔ یا رسول اللہ، یہی میرے جسم پر ایک چادر ہے جو میں نماز پڑھنے اس چادر کو اوڑھ کر آتا ہوں، اور پھر گھر جا کر یہی چادر اتار کر میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اسی چادر میں نماز پڑھے۔ یا رسول اللہ، میرے پاس کپڑے نہیں، میں غربت و افلاس کی زندگی گزار رہا ہوں، اسی وجہ سے میں دعا میں شریک نہیں ہوتا کہ تاکہ میں جب لیٹ یہاں کر جاؤں اور آپ کی بارگاہ میں رکوں تو کہیں جماعت کا وقت، نماز کا وقت نکل نہ جائے اور میری بیوی نماز پڑھنے سے رہ نہ جائے۔ یا رسول اللہ، اسی وجہ سے میں جلدی گھر کو جاتا ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کر دی جائے کہ اللہ مجھے مالداری کی زندگی عطا کر دے۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں، ثعلبہ، تمہارے لیے
غریبی ہی بہتر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ثعلبہ نے پھر بارگاہ نبی میں دعا کی، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کر دی جائے، اللہ مجھے مالداری کی زندگی دے دے، اللہ میری تنگ دستی کو دور کر دے، اللہ میری پریشانی کو دور کر دے۔ نبی کونین نے پھر ارشاد فرمایا تھا اے ثعلبہ تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے، تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے غیب کی خبر عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا جانتے تھے حضرت ثعلبہ کے بارے میں کہ اگر اس کے پاس دولت آ جائے گی تو یہ گمراہ ہو جائے گا، اگر اس کے پاس دولت و ثروت آ جائے گی تو یہ بھٹک جائے گا، اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے ثعلبہ تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے، اے ثعلبہ تمہارے لیے غریبی ہی بہتر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضرت ثعلبہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دولت کی دعا کر دی جائے، میرے لیے مالداری کی دعا کر دی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی جیب خاص سے چند درہم عطا فرمائے اور کہا اے ثعلبہ جاؤ ایک بکری خرید کر لے آؤ۔ حضرت ثعلبہ جاتے ہیں، ایک بکری خرید کر لاتے ہیں اور خرید کر لانے کے بعد بارگاہ نبی کے میں آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے بکری خرید لی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بکری پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی کہ مولا حضرت ثعلبہ کے مال میں برکت عطا فرما، حضرت ثعلبہ کے مال میں برکت عطا فرما۔ اب حضرت ثعلبہ ہے اس بکری کی پرورش کرتے ہیں، بکریاں زیادہ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ اتنی بکریاں ہو گئی کہ حضرت ثعلبہ کا مدینہ میں رہنا دشوار ہو گیا۔ اب وہی ثعلبہ جو نبی کونین کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اب وہی ثعلبہ کبھی 1 وقت کے آتی ہیں، کبھی 2 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، کبھی تو پورا دن غائب ہو جاتے ہیں، کبھی تو صرف جمعہ آ رہے ہیں۔ اب حضرت ثعلبہ ہے بکریوں کا اور ریوڑ بڑھا اور نبی کون بکریوں کا اور ریوڑ بڑھا، مدینے کے جنگلوں میں بود و باش اختیار کر لیا، وہی رہنے لگے۔ اب صرف جمعہ نبی کونین کے پیچھے نماز ادا کرنے آ رہے ہیں، اتنے میں آیت زکوٰۃ نازل ہو گئی۔ نبی کونین نے ایک شخص کو بھیجا حضرت ثعلبہ کے پاس، جاؤ حضرت ثعلبہ سے کہہ دینا اب تم بھی مالدار ہو گئے ہو، اب تم بھی تمنگر ہو گئے ہو، اب تمہارے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، جاؤ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ حضرت ثعلبہ کے پاس جب وہ قاصد پہنچتا ہے، حضرت ثعلبہ سے عرض کرتا ہے کہ نبی کونین نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ مالدار ہو گئے ہو، اپنی بکریوں کی زکوٰۃ نکالا کرو۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں میں سوچوں گا یہ تو سراسر ٹیکس ہے، یہ تو سراسر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، میں سوچوں گا میں نبی کونین سے ملاقات کروں گا۔ وہ قاصد نبی کونین کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت ثعلبہ نے ایسے الفاظ ادا کیے، حضرت ثعلبہ نے یہ کہا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم غمزدہ ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ثعلبہ میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ غریبی تمہارے لیے بہتر ہے، غریبی تمہارے لیے بہتر ہے، آج تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا، جاؤ آج اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا، اللہ کا رسول تجھ سے ناراض ہو گیا، اے ثعلبہ تجھ سے اللہ اور رسول ناراض ہو گیا۔ اتنے میں آیت زکوٰۃ، اتنے میں ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول ان لوگوں سے کہہ دے جو وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ کو پورا نہیں کرتے، اس لیے کہ حضرت ثعلبہ نے کہا تھا یا رسول اللہ جب میں مالدار ہو جاؤں گا تو میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کروں گا، لیکن جب مالدار ہو گئے تو زکوٰۃ سے ٹال مٹول کرنے لگے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثعلبہ آج تجھ سے اللہ اور رسول ناراض ہو گیا۔ اتنے میں نبی کونین کے وصال کے بعد اللہ کے رسول کے مقدس خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حضرت ثعلبہ اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر آتے ہیں، لیکن صدیق اکبر نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا اے ثعلبہ جس کی زکوٰۃ کو اللہ اس کے رسول نے مردود قرار دے دیا ہو، صدیق اکبر کی مجال نہیں ہے کہ تمہاری زکوٰۃ کو قبول کرے۔ حضرت ثعلبہ کی زکوٰۃ کو صدیق اکبر نے بھی قبول نہیں کیا۔ عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت ثعلبہ اپنی بکریوں کی زکوٰۃ لے کر آئے، لیکن عمر فاروق نے بھی یہ کہہ کر ٹال دیا اور یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اور خلیفہ اول صدیق اکبر نے جس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا، عمر کی مجال نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ کو قبول کر لے۔ بالآخر حضرت ثعلبہ ایسے ہی زندگی گزارنے لگے اور دور خلافت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ثعلبہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ثعلبہ کا انتقال ایسا ہوا لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، چیل کون نے ان کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جس نے نبی کونین سے اپنے مال کے لیے دعا فرمائی تھی اور زکوٰۃ سے انکار کر دیا تھا، زکوٰۃ سے ٹال مٹول کیا
تھا اور اپنے مال کی زکات ادا نہیں کی تھی تو اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی ناراض ہو گیا، اللہ اس کے رسول کے مقدس لوگ بھی ناراض ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکات ادا کریں تاکہ ہمارا مال پاک و صاف ہو جائے اور اس مال میں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور وہی مال ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کی منزل سے ہمیں ہمکنار فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے اپنے مال کی زکات ادا کیجیے، اپنے نام سے صدقہ و خیرات کیجیے، اور صدقہ فطر رمضان میں بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کے جسم کا صدقہ ہے، اور انسان جب تک اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کرتا آسمان و زمین کے درمیان اس کے روزے معلق رہا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ تک وہ نیکیاں پہنچتی نہیں ہے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان وہ روزے معلق ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ صدقہ فطر ضرور ادا کریں، اگر جو حضرات ادا نہ کیے ہوں وہ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں، اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے جو آپ کی کفالت میں ہے ان کی بھی آپ زکوٰۃ صدقہ فطر ادا کریں تاکہ آپ کی نیکیاں، آپ کا روزہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔